اسی طریقے سے دیوبندی اور اہل حدیث، انہوں نے بھی ترجمے میں گڑبڑ کی، انتہائی گستاخانہ ترجمہ کیا. اس کی وجہ سے بریلویت قائم ہے، اور اس بات کے اوپر لوگوں کو ابھارتی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، گمراہ ہونا ہے تو گمراہ ہو کے بریلوی گمراہ بنو، دیوبندی اور اہل حدیث گمراہ نہ بنو. ہاں، یہ وہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے نبی کو گمراہ لکھا ہے قرآن کے اندر. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ دیکھیں جو دیوبندیوں کے محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں، جن کو ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے تھے، انہوں نے سورہ الضحیٰ کی جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی. نعوذ باللہ. نبی اسلام تو کبھی نہیں بھٹکے بھائی. جونا گڑی جس کا ترجمہ وہابی دیتے ہیں، دارالاسلام والوں نے بھی پرنٹ کیا، اور سعودی عرب سے جو مفت قرآن دیا جاتا ہے نا، وہ موٹا سا ایک، اس میں جو ترجمہ ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ہے، اور صلاح الدین یوسف اس کی تفسیر ہوئی ہے. اس نے پتا کہ اس کا ترجمہ کیا، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ اب یہ دونوں ترجمے قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتے. ہاں، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھا دی. یہ ترجمہ بالکل فٹ ان ہے قرآن میں. نبی الاسلام کبھی بھی گمراہ نہیں رہے. یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. خواہ اللہ اسے مبعوث 40 سال کی عمر میں کرے، اس سے پہلے کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے اس کی. ہاں، اسی لیے سورہ یونس میں نبی الاسلام سے کہلوایا گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میرا ماضی کا کریکٹر اس پر گواہ ہے کہ میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس نہیں بیٹھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ میں نے ملکہ کوئی ایسا حاصل کیا کہ آج میں ایک کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بڑے بڑے شاعر عاجز آ گئے ہیں اس کلام کے آگے. یقیناً میرے پاس تو ایسی کوئی کمپیٹنسی نہیں تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا. سورہ العنکبوت میں بھی آیا نا، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ادروائز کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. نبی الاسلام امی تھے، جاہل نہیں، امی، ان پڑھ، لوگوں سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں سکھایا. تو نبی الاسلام اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ کہتے ہیں دول کا لفظ گمراہی، بھٹکا ہوا، اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ بھئی قرآن سے پوچھ لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وہاں پہ بھی ضال والا لفظ ہے، ما ضل صاحبکم. واضح نہیں. یہ پھر ضال کا لفظ کیوں آیا؟ بھائی سورہ یوسف میں بھی آیا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو صحابہ تھے، کیونکہ ان کے والد پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، اور ڈبل صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی ہیں اور اپنے والد کے بھی ہیں. لیکن غلطی اللہ نے پھر بھی ان کی بیان کی ہے برادران یوسف کی. غلطی ہے، ڈبل صحابی کی ہو یا سنگل صحابی کی ہو، احترام اپنی جگہ. تو اس میں آتا ہے کہ جب وہ جیلس ہو رہے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین. اگر یہ ضال کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہمارے ابا جان تو گمراہ ہو چکے ہیں. اگر وہ اپنے باپ کو گمراہ مانتے تو مسلمان رہ جاتے؟ مجھے بتائیں. تو یقیناً وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. ضال کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا. پیغمبر کے کیس میں جب ضال کا لفظ آئے گا تو یہ معنی لیا جائے گا، اور جب پیغمبروں کے دشمنوں کے لیے آئے گا تو پھر گمراہ.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ ضالین جو ہے گمراہ. سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ تو قرآن میں موجود ہے ضال. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہا ہمارے ابا جان تو فی ضلال مبین، اپنے بیٹے کی محبت میں غرق ہو چکے ہوئے، ہماری طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا. یہاں پر دیوبند اور اہل حدیث کا ترجمہ گمراہ کن، گستاخانہ ہے، کوئی شک نہیں. اور ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ بے شرمو اس کو چینج کرو. اس کی بنیاد کے اوپر بریلویوں نے لوگوں کو قرآن سے ورغلا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ترجمے نہیں پڑھنے چاہیے، بڑا ہو گیا بس صرف خالی عربی پڑھو کیونکہ ترجموں میں تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. تم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے، اور ان کے بلنڈر بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ مس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد